بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے رسولہ اس کا مقدر فاعل مان لیا جائے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یا اگر رسول نہ نکال کے الہ کو زائد مان لیا جائے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن صاحب نور الانوار فرماتے ہیں ان دونوں قولوں پر اعتراض ہوگا۔ پہلے والے قول یعنی رسولہ کو اہدنا کا فاعل مقدر نکالا جائے تو 3 اعتراض ہوں گے۔ پہلا اعتراض انہوں نے بتایا تھا کہ پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ عبارت میں ہدانا رسولہ اس کے فاعل کو محذوف مانا ہے، اس کے فاعل کو مقدر نکالنا، اور مقدر نکالا ہے انہوں نے، اور مقدر فاعل مقدر نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اگر آپ نے رسولہ فاعل نکالا تو اب مطلب ہوگا کہ اللہ کی طرف جو نسبت تھی اس نسبت کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر کے رسولہ کی یعنی رسول کی طرف کر دی۔ تب لازم یہ آئے گا کہ اقوا کی نسبت کو چھوڑ کر اضعف کی طرف نسبت کرنا، اور اقوا کی نسبت کو اضعف کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کے فاعل کو محذوف مانا ہے، اور صاحب قافیہ نے فرمایا فاعل الفعل لا یحذف، فعل کا فاعل محذوف نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے مانا ہے، لہذا قاعدے کی روشنی میں فاعل کو محذوف ماننا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو قول تھا ان کا کہ یا تو کلمہ الہ کو تاکید اور تقویت کے لیے زائد مان لیا جائے، تو اب یہاں ایصال المطلوب مراد ہوگا، تو اب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں صاحب نور الانوار کہ یہ بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے، تکلف سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے عبارت میں کلمہ الہ کو زائد مانا ہے، اور کسی لفظ کو زائد ماننا اصول فقہ میں یہ درست نہیں ہے، اصول فقہ میں زیادتی درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے دونوں قول پہ اعتراض ہوں گے، اس لیے ضابطہ وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ اگر ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے تو وہاں ایصال المطلوب مراد ہوگا، اور اگر واسطہ الہ یا واسطہ لام کے ذریعے متعدی ہو تو وہاں اراد الطریق مراد ہوگا۔ دیکھو عبارت، فرماتے ہیں والصراط المستقیم، اور صراط مستقیم اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الصراط الذی، وہ راستہ ہے، الذی جو یکون علی الشارع العامی، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو۔ شارع عام کہتے ہیں چوڑے راستے کو، عام راستے کو، جس پہ تمام لوگ آتے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظ میں کہہ دو جو مین راستہ ہوتا ہے، مین روڈ، یا یہ کہہ لو ہائی وے، شارع عام کہتے ہیں هو الصراط الذی، وہ راستہ ہے، صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے الذی یکون علی الشارع العامی،
وہ جو شارع عام پر ہو، شارع مین روڈ پر ہو، سیدھے راستے پر ہو. کہتے ہیں وَيَسْلُكُهُ كُلَّ وَاحِدٍ من غیر ان یکون فیہ التفات الی شعب الیمین والشمال. کہتے ہیں وَيَسْلُكُ كُلَّ وَاحِدٍ، اور شارع عام وہ ہے کہ جس پر ہر شخص چلتا ہو، ہر کوئی. یسلُکُ، سلک یسلُکُ کا معنی آتا ہے چلنا. کل واحد، ہر شخص چلتا ہو. من غیر ان یکون فیہ التفات الی شعب الیمین والشمال، بغیر اس کے کہ اس میں دائیں بائیں، یمین مانے دائیں، شمال مانے بائیں، دائیں بائیں جانب توجہ ہو. یعنی دائیں بائیں جانب توجہ کیے بغیر جس پہ ہر شخص چلتا ہے اسے شارع عام کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مین روڈ. مین روڈ وہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی، سیدھے منزل کی طرف توجہ ہوتی ہے. نظر کہاں ہوتی ہے؟ روڈ پر، کہ یہ روڈ جلدی سے ختم ہو، وہاں تک جہاں تک ہم جانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَيَسْلُكُهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّن غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ التفات إِلَى شِعَبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ. کہتے ہیں اس بات کی طرف نظر کیے بغیر، اس کے بغیر کہ اس میں دائیں یا بائیں توجہ ہو، دائیں بائیں توجہ کیے بغیر. وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا، اور یہ صراط مستقیم کہتے ہیں یہ معتدل ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے. معتدل معنی درمیانی ہوتا ہے. بین الافراط والتفریط، یہ افراط اور تفریط کے درمیان، افراط اور تفریط کے مابین معتدل ہوتا ہے. یعنی اس راستے میں نہ تو افراط بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، نہ تفریط بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے. کہتے ہیں صراط مستقیم هو الذی، وہ راستہ ہے، یکون معتدلا، جو درمیانی ہے، بین الافراط والتفریط، افراط اور تفریط کے درمیان، صراط مستقیم. وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر. صراط مستقیم کس پہ صادق آتا ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. چونکہ یہ شارع عام ہے اور ہر شخص اس پہ چلتا ہے، لہٰذا اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، تو یہ صادق آتا ہے صراط مستقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر. دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں جس طریقے سے صراط مستقیم میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم جو صادق آ رہا ہے شریعت محمدیہ پر، تو شریعت محمدیہ لِأَنَّهَا میں ہا ضمیر شریعت کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ شریعت متوسطۃ، متوسط ہے، بین الافراط، اس افراط کے درمیان. افراط کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھنے کو، اور تفریط کہتے ہیں حد سے زیادہ کمی کو. یاد رکھنا دونوں کے معنی. کہتے ہیں لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطٌ، اس لیے کہ یہ شریعت متوسط ہے، بین الافراطی، اس افراط کے درمیان، الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام، اس افراط کے درمیان جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے. والتفریط، اور یہ متوسط ہے اس تفریط کے درمیان، الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، جو دین عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے. تفریط عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں افراط ہے. کیا ہے؟ مطلب حد سے زیادہ سختی تھی، حد سے زیادہ. مثال کے طور پہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 4% زکوٰۃ ہوتی تھی۔ کتنی پرسنٹ؟ 4%، یعنی 100 روپے میں سے 4 روپے زکوٰۃ کے نکلتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر کوئی بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ اسے قتل کیا جاتا تھا، گناہ کے مرتکب کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور حائضہ عورت کے ساتھ ایک مکان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اس کے ساتھ رہنے کی اجازت ایک ہی مکان میں۔ جیسے حیض آتا تھا عورت کو الگ کر دیتے تھے، برا جانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حائضہ کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اگر کسی کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تھی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ موضع نجاست یعنی اس کپڑے کو کاٹ کر کے پاک کیا جاتا تھا۔ کپڑے کو جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس نجاست کو کاٹ دیا جاتا تھا اس کپڑے کو، تب یہ پاک ہوتا تھا کپڑا۔ دھونے سے پاک ان کے نزدیک نہیں ہوتا تھا۔ اور قاتل پر قصاص تھا، قاتل پر یعنی بدلے میں اسے بھی قتل کیا جاتا، اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو معاف کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں۔ قاتل کو اجازت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ یعنی اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ہے کہ بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بدلے میں قتل کیا جائے یا فدیہ دے دیا جائے، ہدیہ اسے دے دیا جائے، اتنی قیمت دے دی جائے جو گھر والے مانگیں۔ لیکن ان کی شریعت میں یہ تھا، نہ تو فدیہ جائز تھا، جان کے بدلے جان تھی بدلے میں، نہ ہی گھر والے قاتل کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ یعنی شریعت میں اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ قاتل کو معاف کریں یا سمجھوتا کر لیں لین دین سے، برخلاف ہماری شریعت میں یہ سب جو ہے قاتل کے بدلے میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، مطلب دیت بھی لی جا سکتی ہے، اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تو یہ افراد تھی۔ اگر کپڑے پہ نجاست لگ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس نجاست کو کاٹنے کا حکم، اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تب پاک ہوتا تھا۔ اور زکوٰۃ 4% تھی۔ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں، حضور کی شریعت میں 2.5% ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 100 روپے میں 4 روپے۔ تو یہ افراد تھی۔ کہتے ہیں والتفرید، اور یہ شریعت متوسط ہے اس تفرید کے درمیان الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، جو دین عیسیٰ علیہ السلام میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین افراد میں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تفرید میں ہے۔ تفرید کہتے ہیں حد سے زیادہ کمی کو، یعنی آپ کی شریعت میں شراب حلال تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سور کا گوشت حلال تھا، سور کا گوشت۔ مشرکین عورتوں سے نکاح جائز تھا، جو مشرکہ عورتیں تھیں، کافرہ مشرکہ، ان سے نکاح کرنا جائز تھا۔ اور ہماری شریعت میں شراب حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب
کو حرام کر دیا قرآن کے ذریعے، اور ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو بھی حرام کر دیا ہماری حضور کی شریعت میں اللہ نے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سور کا گوشت جائز تھا۔ ایسے ہی مشرکہ اور کافرہ عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن ہماری شریعت میں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں جب تک ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم جو معتدل ہے، درمیانی ہے، یہ صادق آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، کیونکہ آپ کی شریعت متوسط ہے اس افراط کے درمیان، الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، والتفریط اور اس تفریط کے درمیان الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ آگے بھی پڑھائیں، اتنا ہی رہنے دیں، آگے پڑھا دیں، ہو جائے گا یاد۔ وعلی عقائد السنتی والجماعہ، اور یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی صادق آتا ہے صراط مستقیم۔ کیوں کہتے ہیں فإنہا متوسطۃ، اس لیے کہ کیونکہ یہ متوسط ہے، عقائد اہل سنت والجماعت یہ متوسط ہیں بین الجبری والقدری، فرقہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان، فرقہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان کیا ہے؟ متوسط ہے۔ جبریہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے یعنی جبریہ میں حد سے زیادہ کیا ہے؟ افراط ہے، اور قدریہ میں حد سے زیادہ تفریط ہے۔ افراط اس معنی اگر ہے کہ جبریہ کہتے ہیں کہ ان العبد جماد، کہ بندہ جو ہے جماد محض ہے، بندہ جماد محض ہے، لا قدرت لہو اصلاً، اس کے لیے کوئی قدرت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قدرت، یعنی یہ کہتے ہیں جبریہ کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو بنایا ہے، انسان جو ہے یہ نہ تو افعال کا خالق ہے نہ افعال کا کاسب ہے، نہ تو افعال کا خالق ہے نہ افعال کا کاسب ہے۔ یہ بین السطور 18 میں لکھا ہوا ہے، دیکھو بات ہو گئے، اور یہ تھوڑی سی بات صحیح کر لو، علم داروں سے بات رکھیں، تو ان کے نزدیک افراط ہے، جبریہ کے نزدیک کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بندہ جو ہے نہ تو اپنے افعال کا خالق ہے نہ کاسب، اور قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے، خالق بھی ہے، ہاں، یعنی اپنے افعال کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اپنے افعال کو حاصل کرنے والا بھی ہے۔ کسب کا معنی حاصل کرنا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تمہارا خالق ہے، وما تعملون، اور تمہارے اعمال کا خالق ہے۔ تو اس دلیل سے بندے کا اپنے افعال کا خالق ہونا یہ رد ہو گیا۔ اللہ کی دلیل سے، قرآن کی دلیل سے بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، کسب کر سکتا ہے، آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، علم کو حاصل کرنا چاہیں کسب کریں، محنت کریں، علم حاصل ہو جائے گا۔ تو بندہ اپنے افعال کا کاسب تو ہے لیکن خالق نہیں ہے۔ اور قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب بھی ہے، خالق بھی ہے، اور جبریہ کہتے ہیں نہ تو خالق ہے نہ کاسب ہے۔
وہ دونوں کی، تو ایک کے نزدیک افراط ہے، دوسرے کے نزدیک تفریط ہے۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کاسب ہے لیکن خالق نہیں ہے۔ وبین الرفضی والخروج، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد یہ متوسط ہیں روافض اور خوارج کے درمیان، روافض اور خوارج کے درمیان۔ روافض کے درمیان افراط ہے اور خوارج کے درمیان تفریط ہے۔ افراط اس معنی اگر ہے روافض نے اکثر صحابہ کو چھوڑا، اکثر صحابہ کو چھوڑا، اور شیخین یعنی ابو بکر حضرت عمر کی امامت کا انکار کیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی امامت کا انکار کیا، اور مسح علی الخفین کا انکار کیا، یعنی موضوع پر مسح کرنے کا کس نے؟ روافض نے، روافض نے، روافض نے۔ اور حضرت علی کی محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا، حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے لعن طعن کیا۔ کیا کیا؟ سب و شتم کیا، لعن طعن کیا روافض نے۔ اور خوارج کے عقائد میں جو ہے تفریط ہے، یہ حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، زیادہ تو نہیں کرتے لیکن اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی محبت سے نکل کر حضرت علی کے خلاف ہی جنگ شروع کر دی، اور لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی، قتل و غارت کی، صحابہ پہ شب و ستم کیا صحابہ پر۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے روافض چونکہ حد سے بڑھ گئے، شیخین کا انکار کر دیا، امامت کا، مسح الخفین کا انکار کر دیا، اور خوارج نے صحابہ پر شب و ستم کیا، لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں امت کے لیے، تمام صحابہ امت کے لیے سرچشمہ ہیں، امت کا سرچشمہ ہے۔ نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تمام صحابہ جو برحق ہیں، اہل سنت کا عقیدہ۔ تو اہل سنت کے عقائد روافض اور خوارج کے درمیان بھی کیا ہے؟ متوسط ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط۔ وبین التشبیہ والتعطیل، اور عقائد اہل سنت یہ متوسط ہے تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، یعنی فرقہ مشبہ اور فرقہ معطلہ، فرقہ مشبہ اور فرقہ معطلہ کے درمیان۔ فرقہ مشبہ کیا کہتا ہے؟ اس میں افراط ہے، اور فرقہ معطلہ میں تفریط ہے۔ فرقہ مشبہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہے، یعنی اس کے ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ اسی میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کا جسم تو ہے لیکن ہڈی اور خون گوشت سے مرکب نہیں ہے۔ اور فرقہ معطلہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جماد محض ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یعنی پتھر ہے، اللہ تعالیٰ پتھر ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پتھر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ معطلہ، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کوئی افعال کو صادر کرنے والا نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ بیکار ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور مشبہ کیا کہتے ہیں؟ مشبہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فرقوں کے درمیان افراط اور تفریط ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں اللہ نے عقل بنائی، پہلے عقل اول کو وجود دیا، پھر عقل ثانی، پھر عقل ثالث، پھر عقل رابع، اسی طرح سے 10 عقلیں بنائیں۔
اور یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے انہی عقلوں کے ذریعے چل رہا ہے، انہی عقلوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں نظام چلانے والا رب العزت ہے، نظام چلانے والا عقول نظام نہیں چلاتی، عقول نظام نہیں چلاتی بلکہ نظام کو سمجھتی ہیں، اللہ کی قدرت کو عقلیں سمجھتی ہیں، اور یہ نظام چلانے سے عاجز ہیں، نظام چلانے والا رب العزت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ازلی ابدی ہے، قدیم ہے، قدیم بالذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے، اور عقول اشرا کو زوال ہے، عقول اشرا کو زوال ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ مشبہ اور معطلہ کے درمیان متوسط ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ الذی فی غیرہا، جیسا کہ اس کے غیر میں ہے۔ چلو یہیں تک رہنے دو یا پڑھ لو تھوڑا سا۔ وعلی طریقی سلوکی، اور یہ صراط مستقیم طریق سلوک پر بھی صادق آتا ہے، طریق سلوک پر بھی صادق آتا ہے۔ جامع بین المحبت والعقل، یہ محبت اور عقل کے درمیان جامع ہے، محبت اور عقل کے درمیان جامع ہے۔ فلا یکون عشقا محضا، تو نہ تو یہ عشق محض ہے صرف، نہ تو یہ صرف عشق ہے۔ مفدیا الی الجذب، جو جذب کی طرف لے جائے۔ عشق محض کیا کرتا ہے؟ بندے کو مجذوب کرتا ہے، جذب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ ولا عقلا صرفا، اور نہ ہی یہ صرف عقل ہے، طریق سلوک نہ تو صرف عشق ہے جو جذب تک پہنچا دے، ولا عقلا صرفا، اور نہ ہی صرف عقل ہے موصلا الی الالحاد، جو بے دینی تک پہنچا دے، جو والفلسفتی، اور بددینی تک پہنچا دے، جو بے دینی اور بددینی تک پہنچا دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس سے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ طریق سلوک اسے کہتے ہیں جو عشق اور محبت کو جامع ہو، عشق اور عقل اور محبت کو جامع ہو۔ عقل اور یعنی صرف محبت سے کام نہیں لیا جاتا، یا صرف عقل سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ طریق سلوک، اگر آپ کو درمیانی راہ چلنی ہے نا تو عقل سے بھی کام لو اور محبت سے بھی کام لو، تو نہ تو آپ بے دین ہو سکتے نہ بد دین ہو سکتے۔ جنہوں نے صرف عقل استعمال کی وہ بد دین ہو گئے، عقل استعمال کرنے والوں نے اصول عشرہ کو جنم دیا اور کہا کہ نظام اصول عشرہ چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف عشق کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ طریق سلوک صرف عشق ہے، تو اس سے بے دینی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ جماد ہے، محض پتھر ہے، بیکار ہے، عقول عشرہ نظام چلاتی ہے۔ وفلسفتی، اور جنہوں نے صرف محبت سے کام لیا تو کہتے ہیں فلا یکون عشقاً، تو نہ تو یہ صرف عشق ہے، مفدین جو پہنچا دے الی الجذب تک۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو درمیانی راہ چلنی ہو تو آپ کو عقل اور محبت سے کام لیا جائے گا، عقل اور محبت سے کام لیا جائے گا، تب آپ طریق سلوک پر ثابت آئیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ صادق آتی ہے شریعت محمدیہ اس طریق سلوک پر جو جامع ہے محبت اور عقل کے درمیان۔ فلا یکون عشقا محضا، تو نہ تو یہ عشق محض ہے جو جذب تک پہنچا دے، نہ ہی عقل محض ہے جو بے دینی اور بددینی تک پہنچا دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مطلب اس عبارت کا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جب طریق سلوک اختیار کریں گے تو محبت اور عقل دونوں سے کام لینا پڑے گا۔ بندہ جب صرف محبت سے کام لیتا ہے تو دھوکہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ صرف آپ محبت سے کام لیں تو کیا کریں گے؟ ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے۔ اور صرف عقل سے کام لیں گے، صرف اگر عقل سے آپ کام لیں گے تو پھر آپ سامنے والے کے دل میں اپنی محبت نہیں جگا سکتے،
بے مقصد ہو جائیں گے.